انجینئر محمد علی مرزا آج کل ایک ہاٹ ٹاپک ہے ہمارے نوجوانوں کے اندر، اور نوجوان بطور دلیل بھی ان کی بات کو پیش کرتے ہیں۔ میرا آپ سے ایک علمی سوال یہ ہے کہ کیونکہ ان کے جو چاہنے والے اور ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ علمی طور کے اوپر ان کا رد کریں، جذبات کے اوپر ان کا رد نہ کریں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بنیادی اختلاف انجینئر صاحب کے ساتھ ہمارے علماء کرام یہ کرتے ہیں کہ جو میں نے ان کو سنا ہے اور میں نے علماء کرام سے بھی موقف بہت ساروں سے لیا ہے کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں غلط الفاظ کا استعمال کرتے ہیں اور رائے کا کھل کر اظہار کرتے ہیں جو کہ ان کو زیب نہیں دیتا، ان کا حق نہیں ہے۔ لیکن جب اس کے کاؤنٹر جواب کے اندر انجینئر صاحب یہ کہتے ہیں کہ یار یہ میں تو نہیں بات کر رہا، اگر میں کوئی بات کر رہا ہوں تو پھر آپ مجھے مجرم قرار دو، یہ پہلے کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور میں کوئی جنت اور جہنم کا فتویٰ نہیں دے رہا، مطلب کہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ صحابی معاذ اللہ ان کے اوپر یہ فتویٰ لگ جائے گا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ ہوا ہے اور وہ جو ان کو جا کے پکڑو جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ پہلے لکھی ہوئی بات بیان کر رہا ہے صرف، اور وہ جنت جہنم کا فتویٰ نہیں دے رہا، وہ صرف ایک پیش کر رہا ہے کہ تاکہ لوگ کہیں اور سے گمراہ نہ ہوں، تو اس میں کیا اختلاف ہے علماء کرام کو بنیادی؟ ڈاکٹر صاحب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ انسان تھے، وہ نبی نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ انسان ہونے کے ناطے ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کلو بنی آدم خطاؤن، آدم کی ساری اولاد بہت زیادہ غلطیاں کرنے والی ہے۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے غلطیاں ہوئی ہیں انسان ہونے کے ناطے، ٹھیک ہے؟ ان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں نا، پروردگار نے رب العالمین نے وہ ساری کی ساری ان کو معاف کر دی ہیں، سارے صحابہ کرام، سارے صحابہ کو ٹھیک ہے، اللہ نے معاف کر دی ہے اور صاف کہہ دیا ہے۔ صرف ایک آیت میں پڑھتا ہوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا رضی اللہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان۔ یہ تین قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا صحابہ میں سے، بالکل ٹھیک ہے، مہاجرین و انصار میں سے سب سے پہلے اسلام لانے والے، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مہاجرین بھی آ گئے، انصار بھی آ گئے، سابقون الاولون بھی آ گئے، اور ان کے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے۔ اس میں فتح مکہ تک کے اور فتح مکہ کے بعد کے تمام صحابہ آ گئے، بالکل ٹھیک ہے۔ ان کو اللہ نے ان کا نام لے کر کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور ان کے لیے اللہ نے جنتیں تیار کر دی جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، جن جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب یہ ایک آیت ہے، اس آیت میں ایک صحابی بھی اس سے خارج نہیں کیا جا سکتا، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ سابقون الاولون بھی آ گئے اور آخر تک جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سیکنڈ کے لیے دیکھا ہے، ملاقات کی ہے اسلام کی حالت میں، اور اسلام کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، وہ سب اس آیت کے اندر شامل ہیں۔ بالکل ٹھیک، اللہ نے سب کو رضامندی کا بھی اور جنت کا بھی سرٹیفکیٹ دے دیا ہمیشہ کے لیے، بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ سمجھنے والی بات یہ ہے، یاد رکھنے والی بات یہ ہے عوام الناس کے لیے، سب لوگوں کے لیے، کہ ایک چیپٹر ختم کر دیا پروردگار نے، ٹھیک ہے۔ یہ جو تاریخ کی کتب ہے نا یا احادیث کی کتب ہے، انہوں نے، ان کی ذمہ داری تھی جو دنیا میں چیز موجود ہے نا اس کو جمع کرنا۔ اگر یہ جمع نہ کرتے تو ان پر یہ الزام آنا تھا کہ انہوں نے اپنی مرضی کی، اپنے عقیدے کے مطابق چیزوں کو جمع کر دیا، باقی چیزوں کو کھا پی گئے، خیانت کی انہوں نے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے وہ جو تاریخ ساز ہوتا ہے اس کی حیثیت سے پورا حق ادا کر دیا، جو کچھ دنیا میں موجود تھا اس کو جمع کر کے رکھ دیا، ٹھیک ہے، سندیں بھی ساتھ شامل کر دی۔ اب انہوں نے یہ کر کے صحابہ کی غلطیوں کو اچھالا نہیں ہے، پھیلایا نہیں ہے، نہ اچھالنے اور پھیلانے کی اجازت دی ہے۔ اب وہ غلطیاں ایک تاریخ کے طور پر رقم ہوئی ہیں کتب کے اندر، ٹھیک ہے، کہ تاریخ میں ایسا ہوا ہے، تاریخ میں ایسا، اور مقصد ان کے رقم کرنے کا آج یہ ہے کہ لوگ ان غلطیوں سے آئندہ امت مسلمہ اپنی حفاظت کرے اور بچے ان سے، تاکہ اس طرح کے نقصانات دوبارہ نہ ہو سکیں۔ اس غرض سے انہوں نے جو ہے نا یہ چیزیں جمع کر دی۔ اب ریسرچ کے نام پر، تحقیق کے نام پر ان کو اس وقت موضوع سخن بنانے سے، اچھالنے سے، ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بتائیں دیانتداری سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو ذات عالیہ ہیں ان سے متنفر ہوتے جائیں گے، یہ صحابہ کا اعتماد مجروح ہو جائے گا، اعتماد مجروح ہو جائے گا۔ مطلب جب صحابہ کے اوپر اعتماد مجروح ہوگا نا تو صحابہ اسلام کے سب سے پہلے راوی ہیں جن کے ذریعے اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ تو جب صحابہ کی عظمت، ان کا اعتماد مجروح ہوگا تو ان کے ذریعے جو اسلام آیا ہے وہ قابل اعتبار رہے گا؟ بالکل ایسی آٹومیٹکلی یہ ڈائریکٹ حملہ ہوگا اسلام پر۔
اور میں دیانتداری سے کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب یہی کام تھا عبداللہ بن سبا یہودی کا، یہی مشن تھا اس کا، یعنی لوگوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اعتماد سے ہٹایا جائے اور اس سے پوری اساس کو ہلا دیا جائے، تاکہ اسلام کو جو ہے نا وہ ختم کر دیا جائے، اسلام کو، یہ مشن تھا۔ اچھا یہاں پر اور یہ مرزا صاحب یا تو جہالت کی وجہ سے لگا ہوا ہے، مجھے نہیں سمجھ، میں نہیں جانتا، یا وہ عبداللہ بن سبا یہودی کا مشن اس کا جھنڈا اٹھا کے کھڑا ہے، دونوں میں سے ایک چیز ضرور ہے۔ اس کا نتیجہ آپ سمجھدار ہیں، آپ مجھے بتائیں اب اس کو ریسرچ کے نام پر اچھالنے، پھیلانے، اس پر تذکرے کرنے، اس پر گفتگویں کرنے سے امت کو کیا ملے گا، اسلام کو کیا ملے گا، مسلمانوں کو کیا ملے گا؟